کہ لے لینا اشرف جہانگیر سمنانی سے۔ خلفاء نے کہا ہم تو نہیں دیں گے۔ تو مخدوم پاک بنفس نفیس موجود تھے، فرمایا ایسا کرو کہ شیخ یحییٰ کی قبر پر ان کا جبہ رکھ دو، جو اٹھا لے گا جبہ اسی کا ہے، جو اٹھا لے گا جبہ اسی کا ہے۔ لوگوں نے اٹھا کر وہ خرقہ، وہ جبہ شیخ یحییٰ منیری کا قبر یحییٰ پہ رکھ دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ بڑے بڑے خلفاء آتے رہے، اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ جبہ نہیں اٹھا۔ مخدوم پاک آگے بڑھے اور وہ خرقہ ایسے اٹھا لیا جیسے گلاب کا پھول اٹھایا جاتا ہے۔ یہ اشرف جہانگیر سمنانی، ان کی شان نرالی، ان کی عظمت نرالی، ان کا وقار نرالا۔ ایک بات عرض کروں، بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں اس لیے کہ شمشو بھائی آ چکے ہیں، بات کو ختم کرنے کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک چیز جو سیکھنے کو مل رہی، یوں تو زندگی کا، مخدوم پاک کی زندگی کا لمحہ لمحہ میں سکھا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہاں سمنان ہے اور کہاں بنگال۔ فلائٹ کا سفر نہیں ہے، ٹرین سے نہیں آئے تھے مخدوم پاک، کہیں پیدل ہے، کہیں سواری پر ہے، کہیں گھوڑے پر ہے، اللہ اکبر۔ اور مقصد ایک ہے، مجھے پیدا کیا گیا ہے نبی کے دین کی خدمت کے لیے، مجھے حسینی مشن کی خدمت کرنی ہے جو میرے اجداد کربلا میں پیغام دے چکے ہیں، مجھے انہی پیغامات پر عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے اتنی محنت کی۔ لوگ بادشاہی پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اشرف نے بادشاہی چھوڑ کر خدا پانے کے لیے اتنی محنت کی۔ اور خدا پانے کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ اس سے پہلے ان کو خدا ملا ہوا نہیں تھا، وہ تو ولایت اللہ کی عطا سے ساتھ لے کر آئے۔ میں نے ابھی عرض کیا ان کا خاندان اشرف، یعنی کہ ان کی رگوں میں خون اتنا کافی تھا جو ان کے لیے ذریعہ نجات بن جاتا، لیکن پھر بھی ڈیوٹی کتنی اہم ہے ایک مسلمان کے لیے، یہ مخدوم پاک سکھا رہے ہیں ہمیں۔ اور آپ بنگال پہنچے ہیں، تفصیل نہیں پڑتا، نہ وقت ہے، اور پھر بنگال سے پلٹ کر کچھوچھا مقدسہ آئے۔ اس علاقہ کفر و شرک کو توحید کا، اس علاقے پر توحید کا پرچم لہرانے کے لیے بنگال سے چلے۔ پیر نے کہا کہ جاؤ اپنی جگہ تلاش کرو، لوکیشن نہیں دی تھی قطب بنگال نے کہ پہنچ جاؤ ڈائریکٹ، ایڈریس لکھ کے نہیں دیا تھا، ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتائی تھی، اس میں بھی مخدوم پاک کی محنت ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جون پور میں بھی اس سے ملتا جلتا علاقہ دیکھا تو اس وقت مخدوم پاک نے سوچا شاید میرے پیر نے جو کہا وہ جگہ یہی ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد جب اور غور سے دیکھا تو کہا نہیں، وہ ساری علامتیں نہیں پائی جا رہی ہیں جو نشانیاں مجھے میرے پیر نے بتائی تھی۔ آج تو بڑی بڑی مسجدیں اور لوکیشن بتائے گئے، آؤ اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھو، لیکن لوکیشن جاننے کے باوجود بھی میری قوم نہیں جا رہی۔ اور مخدوم پاک دین کی خدمت کے لیے بغیر لوکیشن جانے نشانیوں کو سن کر اپنے مرشد سے حکم مرشد پر پھر سفر کر، یہ نہیں کہتے حضور میں نے شاہی چھوڑ دی ہے، کیا کم تھا؟ یہ نہیں کہتے حضور میں بنگال ہی رہوں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں صاحب نہیں، وہ تو اپنے مرشد کی گلی کے کتے کو بھی تو نہیں کہتے تھے، پکارتے تھے تو کہتے تھے آؤ آؤ آؤ، کتوں کو، جی کتے کو روٹی کھلاتے تھے پٹوا شریف کے، تو اپنے دامن میں رکھ کے مخدوم پاک کتے کو روٹی کھلاتے۔ کسی نے پوچھا حضور ہاتھ سے بھی کھلائی جا سکتی ہے؟ کہا دوسرے کتوں کو روٹی ہاتھ سے کھلائی جائے گی اور ان کے سامنے ڈالی جائے گی، مگر مرشد کی گلی کے کتے کو میں اپنے دامن میں روٹیاں رکھ کے کھلاتا۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، شہادت گہے الفت